صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا فرقہ جنتی ناجیہ نجات پانے والا کون سا ہوگا؟ تو ہمارے نبی کا ہم پر یہ احسان کہ آپ نے وہ نام نہیں، آپ اگر کہتے اہل حدیث ہوں گے تو جمعے کی نماز میں ٹانگیں چوڑی کر کے پڑھاتا، میں زور سے آمین کہتا. ایسا ہی ہے نا. ہمارے نبی کہتے کہ وہ حنفی ہوں گے تو جتنے اہل حدیث ہیں وہ کیا بن جاتے؟ سارے حنفی بن جاتے. ہمارے نبی کہتے کہ وہ ہری پگڑی والے ہوں گے، اب تو انہوں نے بھی سفید کر دی پگڑی، تو ہم سب ہرے ہرے ہوتے یہاں پہ. کیا خیال ہے؟ پگڑی بھی ہری ہوتی، اور اب مجھے نہیں پتا ان کا کیا کیا ہرا ہوتا ہے، اللہ بہتر جانے. اور کیا ہرا ہوتا ہے؟ پین ہرا ہوتا جی، کنگھی ہری ہوتی ہے، شکریہ جی، ٹیوب لائٹ ہری. اچھا خیر، نبی فرماتے وہ دیوبندی ہوں گے تو سب لوگ اپنے نام کے ساتھ کیا لگاتے؟ دیوبندی. نبی نے نام، نبی فرماتے وہ شیعہ ہوں گے تو سب کیا بنے ہوتے؟ ہم محرم میں کالے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوتے، سب اپنے آپ کو شیعہ ثابت کرنے میں لگے ہوتے. نبی نے علامت بتائی تاکہ ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں، ناموں سے متاثر نہ ہو، نام کچھ بھی ہو. اول تو ہمارا نام مسلم رکھ دیا ہے قرآن نے، تو ہم سب کیا ہیں؟ مسلم ہیں، جس کو اردو میں مسلمان کہا جاتا ہے. ہمیں کسی اور شناخت کی بالکل ضرورت نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ مشہور کیسے ہو گئے دیوبندی بریلوی؟ میں بار بار کہتا ہوں یہ لوگوں نے نام دیے ہیں آسانی کے لیے. مثال کے یہ لوگ کیوں نام دیتے ہیں؟ آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے جائیں، لڑکی والے آپ کا کانسیپٹ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ میلاد شریف والا ہے، تیجے 40 والا ہے، ربیع الاول میں پروگرام والا ہے، یا یہ والا نہیں ہے. اب وہ پوری ڈیٹیل پوچھیں تمہارا عقیدہ کیا ہے، پوری ڈیٹیل کے بجائے شارٹ نام رکھا ہوا، بھائی جو یہ کرتے ہیں ان کو بریلوی کہا جاتا ہے، جو یہ نہیں کرتے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیوبندی. تو ان شارٹ وہ انہوں نے، کیونکہ مسلمان تو دونوں ہی کہلاتے ہیں نا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ حنفی کیوں ہیں، آپ مسلم کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا ہم حنفی شافی کے مقابلے میں ہیں، غیر مسلم کے مقابلے میں ہم مسلم ہیں. ہم دیوبندی بریلوی کے مقابلے میں کہلاتے ہیں، غیر مسلم کے مقابلے میں تھوڑی ہم دیوبندی ہیں، تو مسلم ہیں. تو اللہ نے ہمارا نام مسلم غیر مسلم کے مقابلے میں رکھا ہے. باقی نام بھی ہم نے نہیں رکھے، پبلک نے اپنی آسانی کے لیے رکھے، پھر وہ مشہور ہو گئے. ورنہ نہ دیوبندیت میں کچھ ہے نہ بریلویت میں کچھ ہے. اصل میں تو وہ علامت جو نبی بیان کر رہے ہیں، وہ علامت جس میں پائی جائے گی، خواہ وہ دیوبندیت کے نام سے ہو، اہل حدیث کے نام سے ہو، بریلوی کے نام سے ہو، شیعہ کے نام سے ہو، سنی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نام تو وہی دینا چاہیے مسلم. لیکن میں بتا رہا ہوں لوگ اپنی آسانی کے لیے نام دیتے ہیں. کس مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہے؟ تاکہ ان شارٹ بات ہو جائے نا. تو نام نبی قرآن نے ہمیں مسلم دیا، اور علامت کیا بتائی؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کون سا فرقہ؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. کیا بلاغت ہے یار اس کلام میں، سارے فرقوں کا پول پٹیاں کھول دی. آپ نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن کو فالو کرے گا، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ ہر فرقہ نسبت کہاں کرتا ہے؟ کیونکہ قرآن تو سب کی بیس ہے نا، قرآن ہی سے نکل گئے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک فرقہ مسلمانوں میں آئے اور کہ میں تورات کو مانتا ہوں، قرآن کو نہیں مانتا ہوں. تو ہے ہی نہیں، تو کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں، نکل یہاں سے. بیس تو قرآن ہے، اور قرآن کو ماننا بھی ضروری، اس کو فالو کرنا بھی. لیکن فرقوں میں جب فرق کیا جا رہا ہے تو قرآن کا تذکرہ نہیں. ما انا علیہ، جس پر میرا عمل، میں چلوں، تو نبی جس پر چلے اس کو تو حدیث کہا جاتا ہے. اور یہ بھی نہیں فرمایا حدیث، کیونکہ حدیث قول، عام طور پر حدیث کا اطلاق قول پر ہوتا ہے. بخاری میں ایک روایت آ گئی، مسلم میں ایک روایت آ گئی، لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں. نبی کا جو پراپر عمل رہا ہے، کس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے گئے ہیں، اس کو آج کل کے لوگوں نے حدیث سے خارج کر دیا. مثال کے طور پر امام مالک حدیث لے کر آتے ہیں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کی، فتویٰ دیتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جائے.
میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا, ایک صاحب تقریر کر رہے تھے اردو میں, سارے فتنے وہاں اردو اسپیکنگ جا کے پھیلاتے ہیں, عرب میں نہیں عام طور پہ یہ تشدد. اس سے کسی نے پوچھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ناجائز, بدعت. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے ہاتھ باندھ کے نماز, ہم حدیث کو فالو کریں گے, امام مالک کو فالو نہیں کریں گے. اتنی سختی سے امام مالک پہ رد کیا. میں نے کہا اس جگہ امام مالک نے کئی سال بیٹھ کے درس دیا ہے, اس نے ان کی شخصیت کا بھی احترام نہیں کیا. عوام یہ میسج لے کے جا رہی ہے کہ قرآن و حدیث کا اس کو پتا ہے, امام مالک کو پتا نہیں تھا, حالانکہ وہ تو تبع تابعین میں سے ہیں. حدیث میں آتا ہے ان قریب ایک شخص پیدا ہونے والا ہے مدینہ میں جس کی طرف پوری دنیا سے علم کے لیے لوگ آئیں گے. اکثر علماء اس طرف گئے, اس سے مراد امام مالک ہیں. اکثر علماء اس طرف گئے. اتنے بڑے عالم کا مذاق اڑا دیا آپ نے. آپ یوں کہہ سکتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز. امام مالک نے دیکھا کہ مدینہ والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں. امام مالک نے اس سے دلیل پکڑی کہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوگا, اور صحابہ نے کس کو دیکھا؟ نبی کو. تو اگرچہ باندھنے کا تذکرہ ہے لیکن نبی کا آخری عمل کیا تھا؟ ہاتھ چھوڑ کے. تو امام مالک کی رائے میں یہ دلیل ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں تو ہمیں باندھنے کا تذکرہ ملتا ہے لیکن جو عمل مل رہا ہے ہمیں پریکٹیکلی, جو تواتر مل رہا ہے وہ چھوڑنے کا مل رہا ہے. تو عملی تواتر کو وہ زیادہ ویلیو دے رہے ہیں قولی حدیث سے, تو وہ بھی حدیث ہی پر عمل کر رہے ہیں. پھر آپ ایک رائے بیان کر دیتے کہ بھئی ان کی رائے بھی ٹھیک ہے, دلیل ان کی بھی بنتی ہے, لیکن ہم حدیث کے ظاہر کو دیکھتے ہیں, بھئی باندھنے کا تذکرہ ہے تو ہم کہتے ہیں نبی نے جو چھوڑ کے نماز پڑھی ہوگی, ہو سکتا ہے وہ کسی عذر سے پڑھی ہو, یا ہو سکتا ہے کہ جی وہ آسانی کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی جائز ہے. تو ادب کا تقاضا یہ کہ باندھ لیے جائیں, لیکن اگر کوئی امام مالک کی رائے کو فالو کر رہا ہے تو ہم اس کو بھی برا نہیں کہیں گے. یہ انداز ہوتا تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہوتا. لیکن آج کل کے اسکالرز جو قرآن حدیث کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, ان کا یہ اسٹائل بولو نہیں ہے. ان کا یہ اسٹائل ہے کہ حدیث مجھے آتی ہے, باقی سارے جاہل ہیں. یہ تو امام مالک کے بارے میں. اگر وہ پوچھ لیتے نا رفع الیدین کا مسئلہ امام حنیفہ کا, پھر تو وہ ایک دم آگ نکلنا شروع ہو جاتی. جو اسٹائل امام مالک کا تھا کہ مدینہ میں نے لوگوں کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے, رفع الیدین نہ کرنے کے بارے میں وہی دلیل کس کی ہے؟ امام ابو حنیفہ کی, کہ کوفہ علم کا مرکز تھا. کوفہ میں عبداللہ بن مسعود اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آ کے آباد ہوئے. یہ دونوں صحابہ علم میں دوسروں سے بہت زیادہ تھے. ان کے شاگرد جتنے بھی کوفہ میں تھے رفع الیدین نہیں کرتے تھے. امام ابو حنیفہ نے اس سے استدلال کیا کہ ٹھیک ہے بخاری مسلم تو امام حنیفہ کے بعد آئی ہے, لیکن صحیح حدیثیں رفع الیدین کرنے پر بھی ہیں, لیکن یہ جو آخر میں نہیں کر رہے اتنے سارے صحابہ, تو یہ اس کی علامت ہے نبی نے آخر وقت میں ترک کر دیا تھا. آپ اس دلیل پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی, میری رائے یہ کہ کیونکہ بخاری میں ہے تو ہم رفع الیدین کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کی نہیں سمجھ میں آ رہی تو ٹھیک ہے, ہم تو مانتے ہیں نبی نے کیا ہے. لیکن اگر ابو حنیفہ اہل کوفہ اور صحابہ تابعین جو ان کے شاگرد تھے ان کے عمل سے استدلال کرتے ہوئے نہ کرنے کا فتویٰ دے رہے ہیں, آپ ان کی نماز کو بولو خلاف سنت ہے, اس کا مطلب آپ اپنی رائے کو دوسرے پر تھوپنا چاہتے ہیں. امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں, جب رفع الیدین کرنے کا ذکر کیا نا انہوں نے, آپ ترمذی میں دیکھ سکتے ہیں عربی میں, تو اس میں کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي, رفع الیدین کرنا بعض اہل علم صحابہ کی رائے تھی. جب رفع الیدین نہ کرنے کا تذکرہ کیا ہے تو پھر لکھتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي, یہی اہل علم صحابہ میں بہت سارے لوگوں کی رائے ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری کے شاگرد. حالانکہ وہ خود بھی رفع الیدین کے قائل تھے, لیکن دلیل میں صحابہ کی جب بات آ رہی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر محدث ہر مجتہد کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے, اور اس کا بنیادی مقصد کس کو فالو کرنا ہے؟ نبی کو فالو کرنا. تو آپ صرف قولی حدیث لے رہے ہو, نبی کا عمل نہیں دیکھ رہے, یہ مسٹیک ہے. تو نبی نے پہلی علامت کیا بیان کی؟ ما انا علیہ, بولو نا, وہ اصحابی, جس پر میں ہوں, جو میرا عمل ہے جس پر. تو یہ نبی کا عمل تھا. اب اس عمل میں اختلاف ہو سکتا ہے, کوئی کہہ رہا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز کا عمل تھا, کوئی کہہ رہا ہے ہاتھ باندھ کے نماز کا عمل تھا, کوئی کہہ رہا ہے رفع الیدین کا عمل تھا, کوئی کہہ رہا ہے نہ کرنے کا عمل تھا, آخر عمل. ٹھیک ہے, یہ اختلاف شریعت میں ناپسندیدہ نہیں ہے. اس اختلاف کی بیس پہ فرقے نہیں بنتے.
کوئی بنائے گا تو وہ جہنمی ہے. اور یہ اختلاف صحابہ میں بھی تھا, کیونکہ دونوں میں وہ علامت پائی جا رہی ہے ما انا علیہ. کامیاب فرقے کی علامت کیا ہے؟ جس پر نبی کا عمل. تو نبی کا عمل دونوں پر ہے نا, تو اس میں آپ دونوں میں سے کسی کو بھی غلط بولو نہ یار. نہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والے کو, نہ ہاتھ چھوڑ کے, نہ رفع الیدین کرنے والے کو, نہ کرنے والے کو, کیونکہ دونوں کے پاس دلیل ہے, دونوں مکتبہ فکر کی, اور دونوں کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ نبی سے. تو اس بیس پہ جتنا بھی اختلاف ہو, اس اختلاف سے جنت اور جہنم کا فتویٰ نہیں لگتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگلی بات, نبی یہاں کہہ کے رکے نہیں صرف ما انا علیہ. اگر آپ رک جاتے تو ہم صحابہ کو بیچ سے نکال دیتے. ہم کہتے ہیں حدیث میں کیا آ رہا ہے, بس نبی نے فرمایا وَأَصْحَابِي. کیوں؟ اب دیکھو ترتیب کیا ہے. آپ نے قرآن کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ قرآن کی لوگ ایسی تشریح کریں گے جو نبی کی تشریح کے خلاف. جیسے غامدی صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بہت ساری تشریحات ایسی کرتے ہیں قرآن کی جو حدیثوں کے خلاف جا رہی ہیں. نبی نے شادی شدہ زانی مرد کو رجم کیا ہے, ساری دنیا جانتی ہے, متواتر روایات ہیں. وہ قرآن کی آیت کی تشریح کرتے ہیں کہ زانی مرد اور عورت کو 100 کوڑے مارو. وہ تشریح ایسی کر رہے ہیں جس میں شادی شدہ کو بھی شامل کر رہے ہیں, حالانکہ یہ کنواروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے, متواتر حدیث سے. تو نبی نے کیا فرمایا؟ قرآن کا تذکرہ کیوں نہیں ڈائریکٹ اپنے عمل کو پیش کیا, تاکہ لوگ قرآن کی وہ تشریح نہ کریں جو میرے عمل کے, صرف میری حدیث نہیں, میرے عمل کے بھی خلاف ہو. اور عمل بھی نبی کا اصل میں حدیثی کہلاتا ہے. 2 قسم, ایک قولی اور ایک فعلی. آپ نے ایک عمل کیا, صحابہ نے سینہ بسینہ اس عمل کو نقل کیا, یہ بھی حدیث ہے, چاہے بخاری میں نہ بھی ہو, چاہے مسلم میں نہ بھی ہو. دوسرا, آپ نے ان لوگوں پہ رد کرنے کے لیے جو حدیث کی تشریح اخپل طریقے سے کریں اور اس میں صحابہ کو بیچ سے نکال دیں, ان کو نکالنے کے لیے آپ نے کیا فرمایا؟ میرا اور میرے اصحاب کا عمل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے اور میرے اصحاب کا عمل. کیا مطلب؟ ایسے فرقے آئیں گے جو قرآن کی تشریح اخپل طریقے سے کریں گے, حدیث کو بیچ سے نکال دیں گے, یہ بھی جہنمی, چاہے وہ اپنے آپ کو صبح و شام اہل قرآن کہتے ہوں. لیبل جو منکرین حدیث ہیں ان کا پتہ ہے اپنے فرقے کا نام کیا رکھا ہے؟ اہل قرآن. اور جب آپ ان کے سامنے بیٹھو گے قرآن کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں گے, بار بار قرآن کیا کہتے ہیں, اللہ کا کلام. مقصد قرآن کی فضیلت نہیں ہوگی, مقصد حدیث کا انکار ہوگا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ لوگ متاثر ہوتے ہیں, یار یہ ماشاءاللہ اللہ کے کلام کو کتنا فوکس کرتے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا ان کے دل میں اللہ کے کلام کا جلال ہے. او بھائی, یہ جو آپ کے سامنے صبح و شام قرآن کے فضائل بیان کر رہا ہے, اس کا مقصد حدیث کی نفی ہے. ایک آدمی قرضہ مانگنے کے لیے آیا اور آپ سے کہہ رہے سفارش کر دیں کہ وسیم بھائی مجھے قرضہ دے دیں. دوسرا بھی آ گیا قرضہ مانگنے کے لیے, آپ چاہ رہے ہو اس کو نہ ملے اس کو مل جائے, آپ کو پتا ہے یہ سیٹ ایک ہی آدمی کو دے گا. اب آپ نے دوسرے کی بے پناہ تعریفیں شروع کر دیں, تو یہ تعریفوں میں ضمناً دوسرے کی کیا ہے؟ برائی ہے. یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو نہیں دو. ٹھیک ہے نا؟ لیکن نام پرویزی فرقے نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ اہل قرآن. اہل قرآن. تو اسی طرح جب حدیث نبی نے ہمیں پہلے بتا دیا, کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو حدیث کی تشریح ایسی کریں گے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی. نام کچھ بھی رکھ سکتے ہو آپ, اہل حدیث رکھ سکتے ہو آپ, اہل قرآن رکھ سکتے ہو آپ, دیوبندی رکھ سکتے ہو آپ, محمدی رکھ سکتے ہو, کچھ بھی رکھ سکتے ہو. عمل دیکھا جائے گا پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے. بھئی صحابہ کیوں نہیں, صحابہ کا فتویٰ یہ کیوں نہیں ہے؟ اور ان صحابہ میں بھی آپ نے سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا خلفائے راشدین کو. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. میں دعوے سے کہتا ہوں خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک مسجد دکھا دو جس میں رمضان میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہو, کوئی ضعیف سند دکھا دو میرے بھائی. آپ بخاری مسلم کی حدیث ہے جو 8 رکعت والی, اس کی تشریح ایسی کر رہے ہیں
جو صحابہ میں کسی کی سمجھ میں بولو نہیں آئی. اس کا مطلب آپ کی تشریح غلط ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عمر سے ایک ضعیف روایت پیش کرتے ہیں کہ اس میں 8 کا تذکرہ ملتا ہے, وہ ضعیف روایت ہے. مان لو تو صحابہ کو نبی نے حکم دیا عمر کو فالو کرو نا, تو اگر حضرت عمر نے 8 پڑھوائی تھی تو پھر پوری دنیا میں ہمیں 8 ملتی کیوں نہیں ہے؟ کوفہ میں, بصرہ میں, دمشق میں, مصر میں 8 سے زیادہ کیوں ملتی ہیں ہمیں؟ آج لوگ کہتے ہیں مکہ مدینہ میں 8 ہو رہی ہیں. بھئی آج کا مکہ مدینہ لوگے یا 1200 سال 1300 سال پہلے کا مکہ مدینہ لوگے؟ آج لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں 3 کو 1 کہتے ہیں. او بھائی سعودی عرب میں آج کہتے ہیں نا, 1400 سال سے سعودی عرب میں 3 کو 3 ہی کہتے تھے. تو 1400 سال سے جو اسلام تھا وہ والا صحیح تھا یا آج جو اسلام ہے وہ والا صحیح ہے؟ کھوپڑی کام نہیں کر رہی لوگوں کی. یعنی عجیب. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہو, وہاں تو مصر میں بھی 3 طلاق کا 1 ہو گئی ہے, سوڈان میں بھی 3 1 ہو گئی ہیں, اور پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں قانونی. اور میں نے کہا یہ اب ہو رہی ہیں, اسلام آج آئے 1400 سال پہلے آیا تھا. اب ہونا اس کی علامت ہے کہ اب تک نہیں تھا, اب تک 3 ہی تھیں. لوگ کہتے ہیں پوری دنیا میں 8 تراویح ہو رہی ہے, آپ لوگ کو پتہ نہیں کیا 20 پڑھ رہے ہو. کب سے شروع ہوئی ہیں 8؟ آپ 100-150 سال پہلے تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو, پوری دنیا میں 20 سے کم کہیں بھی 1 رکعت بھی نہیں ہوتی تھی. تو بعد میں چینج ہوئی ہے. اب جو چینجنگ ہو رہی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اب تو چینج, اب تھوڑی لوگ. عبداللہ بن مسعود کا مشہور قول ہے, من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات. جو تم میں فالو کرنا چاہتا ہے پہلوں کو فالو کرے, اس لیے کہ زندہ لوگوں کے بارے میں یہ خوف ہے کہ وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے. زندہ لوگ بک بھی جاتے ہیں, ان کے اپنے مفاد بھی ہوتے ہیں, سیاسی مفاد بھی ہوتے ہیں, حکومتی دباؤ بھی ہوتا ہے. اب حرمین میں کہہ رہے ہیں 10 رکعت تراویح ہو گئی. بھائی کیا پتا بادشاہ نے ایک آرڈر دیا ہو کہ 10 ہوں گی. ہمارے ایک دوست فجر کی نماز کا ٹائم داخل, اقامت ہو رہی, بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا بھائی نماز کھڑی ہو رہی ہے, مسجد نبوی میں پڑھو. کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہ ایسا نہ ہو عمر ملک ہو, بادشاہ کا حکم ہو وقت سے پہلے پڑھنے کا, تو میں پہلے اپلیکیشن میں دیکھ لوں ٹائم داخل بھی ہوا کہ نہیں ہوا. خیر وہ تو تھوڑا انہوں نے غلو کر دیا, لیکن وہ ڈر گئے تھے نا یار کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ سلامت میں کچھ بھی حکم دے دیا ہو. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت ٹائم سے پہلے نماز پڑھنے کا آرڈر دے دے. لیکن آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ عرب علماء کا فتویٰ ہے؟ اگر چند کا ہے بھی تو ہمارے لیے ان کے احترام کے باوجود وہ فتویٰ حجت